اسرار 14 اپریل 2010 لاہور کی ایک پرسکون شام تھی. کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کچھ ہی لمحوں بعد ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے میں گزارا. وہ ایک سپیکر نہیں تھے بلکہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے نالج، ریسرچ اور انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا. اور آج بھی ان کے لیکچرز پوری دنیا کے مختلف ممالک میں سننے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ شخص کون تھا جس کے لیکچرز آج دنیا کے مختلف حصوں میں سننے جاتے ہیں؟ ایک میڈیکل ڈاکٹر نے آخر کیوں اپنی زندگی کا رخ بدل دیا؟ وہ چاہتے تھے تو ڈاکٹری میں اپنا لگژری لائف گزار سکتے تھے، لیکن نہیں. آخر ڈاکٹر اسرار احمد کون ہے اور کہاں سے آئے تھے اور اس کے زندگی کا سفر کیا تھا؟ ہر عظیم شخصیت کے پیچھے ایک لمبا سا سفر اور ایک بہترین سا ٹریننگ ہوتا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے. 26 اپریل 1932 کو برطانوی ہندوستان کے ضلع حصار ہریانہ میں ان کی پیدائش ہوئی. وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پہ ایجوکیشن اور دوسری طرف اسلامک ویلیو کو زیادہ اہمیت دیا جاتا تھا. بچپن ہی سے انہیں پڑھنے اور سیکھنے کا بہت ہی شوق تھا. اور تیسری بات تو یہ کہ وہ ہر ٹاپک کے گہرائی میں جا کر اس ٹاپک کو سمجھتے تھے. پھر 1947 میں تقسیم ہند ہوئی اور ان کا خاندان بھی لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان مائیگریشن کر گیا. پاکستان آ کر انہوں نے اپنی تعلیم واپس سے جاری رکھی اور یہاں آ کر انہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹر بن گئے. لیکن ان کے زندگی کا اصل مقصد ڈاکٹر بننا نہیں تھا. وقت کے ساتھ ان کا رجحان اسلامک سٹڈیز اور اسلامک تھاٹس کی طرف بڑھتا گیا. یہ ایک ایسے سفر کی ابتدا تھی جہاں ایک طالب علم، ایک ڈاکٹر، ایک تھنکر آہستہ آہستہ ایک ایسا شخصیت بننے جا رہا تھا جو بعد کے آنے والے نسلیں بھی انہیں یاد کرنے والے تھے. اور یہی سے شروع ہوتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی اصل زندگی کا سفر. میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد کے سامنے ایک سکسیسفل لائف موجود تھی. وہ چاہتے تو اپنی ایک لگژری لائف گزار سکتے تھے، وہ ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک سوال بار بار آتا گیا، بار بار اس کے دل کو جھانکتا گیا. کیا انسان کی کامیابی صرف دنیاوی کامیابی ہے یا پھر اس سے بھی کوئی بڑا مقصد ہے؟ اس سوال نے انہیں قرآن کی طرف اسٹڈی کرنے کی مزید توجہ دی. وہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن انسان کی سوسائٹی کی اور انسان کی زندگی کے بارے میں کیا گائیڈنس پیش کرتا ہے. جبکہ اس زمانے میں دین کا پیغام پھیلنا ایک عام سی بات نہیں تھی. بہت سخت کام ہوا کرتا تھا. نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سوشل میڈیا اور نہ ہی جدید کوئی ٹیکنالوجی. اس کے باوجود ڈاکٹر اسرار احمد نے اس راستے کو اپنا مقصد بنا لیا. ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی کا سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کمپلیکس ٹاپکس کو، یعنی کہ سخت جو ٹاپکس ہوتے تھے، سخت موضوعات جو ہوتے تھے، ان کو بھی آسان الفاظ میں سمجھا دیتے تھے. پھر 1960 سے لے کر 1970 تک انہوں نے اپنی زندگی قرآن کی دعوت اور قرآن کو سمجھنے میں وقف کر دی. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے. انہوں نے صرف لیکچرز ہی نہیں دیے بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کچھ کتابیں بھی لکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو سمجھ سکے. اگرچہ انہیں تنقید اور اختلاف کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے. آہستہ آہستہ ان کی آواز پورے پاکستان میں پہنچنے لگی اور پھر پاکستان کے PTV کے پروگراموں نے انہیں لاکھوں گھروں تک پہنچا دیا. ایک ڈاکٹر سے ایک عظیم تھنکر بننے کا یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن یہی سفر ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کو ان شخصیات میں سے شامل کر گیا جو کسی کو پتہ بھی نہیں. جیسے کہ میں نے بتایا، ڈاکٹر اسرار احمد کی آواز پورے پاکستان میں PVT کے ذریعے پہنچنے لگا. لیکن پھر 1970 سے لے کر 1980 تک انہوں نے اپنی تعلیم کی ایکٹیویٹیز کو مزید منظم کیا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان میں ٹیلی ویژن ایک طاقتور ذریعہ بن رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد نے PVT کے ذریعے لوگوں تک اپنے لیکچرز بھی پہنچائے جس سے وہ عام گھروں تک بھی پہنچنے لگے. ان کی سپیکنگ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ قرآن کو صرف جذباتی انداز میں نہیں بلکہ ہسٹوریکل، لوجیکل اور انٹلیکچوئل انداز میں سمجھاتے تھے. ان کا مقصد صرف سٹیج پر آ کر تقریر کرنا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی زندگی میں قرآن کا اترنا
اس کا مقصد کو جاننا اور ان کی زندگی میں ان اعمال کو لانا۔ انہوں نے کئی کتابیں اور قرآن کے خلاصے بھی لکھے جن میں قرآن، اسلامک تھاٹس اور انسانی زندگی کے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ وقت کے ساتھ ان کا کام پورے دنیا تک پھیلنے لگا، یعنی کہ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے لیکچرز بھی فزیکلی طور پر سننے لگے۔ یوں ہی ایک ڈاکٹر اسپیکر سے بڑھ کر ایک معروف اسلامک تھنکر کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صرف ایک مقرر نہیں تھے بلکہ علم کو منظم انداز میں عام کرنے والے انسان تھے، جبکہ اسی چیز کے تحت انہوں نے 1975 میں تنظیم اسلامیہ کو قائم کیا۔ اس کا مقصد صرف قرآن اور سنت کی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں لانا اور لوگوں کو یہ چیز سمجھانا کہ اسلامی فکر کو پروموشن دینا۔ جبکہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسان کی زندگی کی تبدیلی یعنی کہ چینج صرف باتوں سے نہیں ہوتی تھی بلکہ انسان کی سوچ، کردار، کریکٹر اور عمل سے آتی ہے۔ جبکہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے علیحدہ قرآن کے درس شروع کر دیے جن میں وہ آیات کا مطلب اور بیک گراؤنڈ اور آج کی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ سنا دیتے تھے۔ اس دور میں کوئی انٹرنیٹ یا پھر کوئی سوشل میڈیا کا وجود تھا ہی نہیں، جبکہ ان کے پیغام کتابوں، آڈیو کیسٹس اور لیکچرز اور براہ راست درس کے ذریعے پھیلتا تھا۔ اور جب پھر بعد میں انٹرنیٹ آیا تو باقی لوگ بھی یعنی کہ آنے والے نسلیں بھی ان کے لیکچر سننے لگے۔ زندگی کے اس مرحلے تک ڈاکٹر اسرار احمد کی آواز پوری دنیا تک پھیل چکی تھی، لیکن اب ان کی زندگی کا آخری اور سب سے اہم باب باقی تھا۔ 14 اپریل 2010 کو یہ دن ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ کئی سالوں تک قرآن کی دعوت، تبلیغ، دین، درس اور بہت کچھ دینے کے بعد اب وہ اپنے رب سے ملنے والے تھے، جبکہ آخری برسوں میں بھی وہ قرآن کی خدمت سے وابستہ تھے۔ وہ کافی عرصے سے اپنے صحت کے مسئلے کے بارے میں کئی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک کامیاب ڈاکٹر کی زندگی چھوڑ کر دین کی خدمت کا راستہ اختیار کیا اور اسی مقصد پر آخر تک رہے۔ 14 اپریل 2010 کو ان کا دل کو دورہ پڑنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کے چاہنے والوں کو غمگین کر دیا۔ لوگوں نے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسے قرآن کے داعی کے طور پر یاد کیا جس نے اپنی پوری زندگی قرآن کو سمجھنے اور دوسری طرف قرآن کو دوسروں تک پہنچانے میں گزاری۔ جبکہ ایک انسان دنیا سے تو چلا جاتا ہے لیکن اس کے اچھے اعمال، اچھے کام اور اس کا نالج باقی رہتا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قصہ ہے۔ ان کی کتابیں، ان کے درس، ان کی لکھی ہوئی سمری اور ان کے لیکچرز آج بھی پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں۔ جبکہ انسان کی اصل کامیابی اس کا شہرت نہیں بلکہ اس کا چوڑا ہوا امپیکٹ ہے، چوڑا ہوا نالج ہے، چھوڑے ہوئے اچھے کام ہے۔ جبکہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کی زندگی کے دو بڑے زبردست جملے جو میں نے آپ کو بتائے تھے پہلے، وہ یہ کہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی خاص بات یہ تھی کہ وہ قرآن کو عام لوگوں کے لیے بہت سمپل کر کے بتاتے تھے اور عام لوگوں کے لیے آسان انداز میں پیش کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ علم صرف انفارمیشن نہیں بلکہ انسان کے کریکٹر کو بدلنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور حقیقت میں یہ ہے۔ جبکہ آج ہم ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کی زندگی کا سفر دیکھیں تو سچ میں وہی بات حقیقت ہے۔ صرف ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کی زندگی نہیں اور بہت کئی پرسنالٹیز ہمارے سامنے موجود ہیں، جبکہ ان کے لیکچرز، کتابیں اور کئی سارے کیسٹ، آڈیوز سننے جاتے ہیں پوری ورلڈ میں۔ ان کی مشکلات سامنے آ رہے تھے، ان کو تھریٹس مل رہے تھے، ان کو کرٹیسائز کیا گیا، ان کو مختلف جگہوں پہ مارا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ وہ مقصد تک قرآن کو سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا، بلکہ اپنی پوری زندگی قرآن کے اندر ریسرچ کرنا اور دوسروں تک پہنچانے میں وقف کر دی۔ ایک طالب علم سے ایک ڈاکٹر اور ایک ڈاکٹر سے گلوبل تھنکر بنے، یہ سفر آسان نہیں تھا، یہ مشکل تھا۔ جبکہ اس سفر میں محنت، اخلاص اور کنسسٹنسی اور ساتھ ہی ساتھ مستقل مزاجی بھی تھی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، شیئر کریں اس طرح کے ڈاکومنٹری ویڈیوز کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔